وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ، اور کتنے ہی نبی کے جو انہوں نے قتال کیا، مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، ان کے ساتھ بہت سارے خدا کے بندے تھے، فما وہنوا، تو وہ سست نہیں ہوئے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، ان مصیبتوں پر جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، وما ضعفوا، اور نہ ہی وہ ناتوان ہوئے، کمزور پڑے، وما استکانوا، اور نہ ہی انہوں نے عاجزی کی، وہ گڑ گڑائے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ، بہت سارے ایسے نبی تھے جنہوں نے اپنے امتوں کو لے کر کے میدان جنگ میں جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، ان کے ساتھ بہت سارے رب والے لوگ تھے، جو اللہ والے لوگ تھے، اللہ کو چاہنے والے لوگ تھے، تو مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، ان کے ساتھ بہت سارا تعداد اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی تھی، فما وَهَنُوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، انہیں بھی اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچتی تھی انہوں نے بھی اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی سستی نہیں دکھائی، وما ضعفوا، نہ ہی وہ ناتوان ہوئے، وما استکانوا، اور نہیں انہوں نے کوئی عاجزی دکھائی، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے بھی مجاہدین تھے انہیں سبق سکھاتے ہوئے کہ یہ صرف تم ہی نہیں ہو کہ جسے یہ خبر پہنچی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جو خبر تھی میدان جنگ کے اندر، ایک تو یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی یعنی ایک محبت کا اظہار کیا کرتے تھے ہمیشہ، بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کہ ایک صحابی تو یہ تھے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جب خبر ہوئی ہے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ کہ اس کے بعد مجھے کوئی چیز دکھائی نہ دے، اور انہوں نے اپنے کھیت میں کھڑے ہو کر کے یہ دعا کی، اور وہ اسی وقت نابینا ہو گئے تھے، کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ جس آنکھ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جدائی کے مناظر دیکھیں، تو اللہ میری آنکھوں کی بصارت چھین لے۔ تو وہ کھیت میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ دعا کی ہی تھی، اور ان کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی۔ تو ایسے جذبات رکھنے والے صحابہ کرام کو جب میدان جنگ کے اندر یہ خبر ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں صبر کا یعنی کہ ایک درس دیتے ہوئے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے بہت سارے انبیاء تھے جو اپنے چاہنے والوں کو لے کر کے میدان جنگ میں گئے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی جتنے بھی لوگ تھے تو انہوں نے جو ان کو اللہ کی راہ میں مصیبتیں پہنچی ہیں، وما ضعفوا فما وہنوا، انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی سستی نہیں دکھائی، وما ضعفوا، اور نہ ہی ناتوانی دکھائی، وما استکانوا، اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے، واللہ یحب الصابرین، ایسے موقعوں پر تکلیفیں پہنچنے والوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ وما كان قولهم، اور ان کا کہنا سوائے اس کے کچھ تھا ہی نہیں، الا ان قالوا، کہ انہوں نے یہ کہا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملات میں جو ہماری زیادتیاں ہو چکی ہیں انہیں بھی معاف کر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، وانصرنا، اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے پر۔ یہ جتنے بھی نبی تھے انہوں نے اپنے جو چاہنے والے اور جتنے بھی ربیون تھے، جتنے بھی اللہ والے لوگ تھے، ان کو لے کر کے میدان جنگ میں نکلے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا کی، سستی بھی نہ دکھائی اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے، انہوں نے عاجزی کری، بلکہ انہوں نے میدان جنگ میں کھڑے ہو کر کے یہ دعا کی کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا کی، یعنی جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تکلیفیں پہنچنے والوں پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ وما كان قولهم، اور ان کا کہنا سوائے اس کے کچھ تھا ہی نہیں، الا ان قالوا، کہ انہوں نے یہ کہا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملات میں جو ہماری زیادتیاں ہو چکی ہیں انہیں بھی معاف کر دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، وانصرنا، اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے پر۔ یہ جتنے بھی نبی تھے انہوں نے اپنے
جو چاہنے والے اور جتنے بھی ربیون تھے، جتنے بھی اللہ والے لوگ تھے، ان کو لے کر کے میدان جنگ میں نکلے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سستی بھی نہ دکھائی اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے، انہوں نے عاجزی کری، بلکہ انہوں نے میدان جنگ میں کھڑے ہو کر کے یہ دعا کی کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا کی، یعنی جب بھی انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، لما اصابہم فی سبیل اللہ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو انہیں تکلیفیں پہنچی، اس کے بعد انہوں نے اس تکلیف پر کسی بھی قسم کی کوئی سستی نہیں دکھائی، تو پتہ یہ چلا کہ میدان جنگ میں یہ جو شکست ہوتی ہے یہ ایک قسم کی مصیبت ہے اور تکلیف ہے، اور اس پر صبر کرنے والے اگر اسی وقت میں یہ دعا کریں کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی یہ عادت رہی ہے کہ جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ والے لوگ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہمارے معاملات میں جو بھی ہماری کمی بیشی ہو چکی ہے، زیادتی ہو گئی ہے ہم سے۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں انہوں نے بھی یہ دعا کی تھی، اے مجاہدوں آج تمہیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے۔ تمہیں یہ جو تکلیف پہنچی ہے، ایک غلط خبر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی، دوسری یہ کہ تم نے جو نافرمانی کی وہ، اور تیسری یہ کہ شکست جو تمہیں ہوئی ہے، تو یہ جو مختلف قسم کی مصیبتیں آج تمہیں پہنچی ہے، تو ان مصیبتوں میں ایک تو یہ کہ صبر کرو، اور دوسرا مجھ سے یہ دعا کرو کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی اس موقع پر تمہیں صرف مجھ سے بخشش مانگنی ہے اپنے گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، یہ کہو کہ اللہ ہمارے معاملات میں جو ہم سے اسراف ہو گیا ہے، یعنی ہم سے نبی کے فرمان میں سمجھنے میں جو غلطی ہوئی ہے، اور ہم سے جو نافرمانی ہو گئی، وہ سب بھی اقدامنا، ہے اللہ ہمارے قدم ثابت قدم رکھ۔ یہ فوجیوں کو اللہ تعالیٰ ایک درس دے رہے ہیں کہ میدان جنگ کے اندر یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اگر شکست اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ان لفظوں میں دعا کریں، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، مسلمان مجاہدین کو چاہیے وہ یہ دعا کریں، اے اللہ تو ہماری مدد کر علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرۃ واللہ یحب المحسنین، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پس دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ثواب دنیا کا، وحسن ثواب الآخرۃ، اور بہترین بدلہ آخرت کا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے ان لفظوں میں دعا کی تو اس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام یہ دیا کہ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، دنیا میں بھی انہیں ثواب دیا، یعنی کہ دنیا میں بھی انہیں اجر دیا۔ ایسا ہی ہوا، مسلمان اس کے بعد کسی جنگ میں ہارے نہیں، انہوں نے اپنی جو کمریں کسی تھی اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی کسی دشمن سے مقابلہ کیا اجتماعی طور پر، انہیں شکست ہوئی، ایسا تاریخ کبھی بھی گواہی نہیں دیتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، دنیا میں بھی انہیں اجر دیا، وحسن ثواب الآخرۃ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر ہے، کہ جتنے بھی لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی روحیں پرندوں کے قالب میں ڈھال کر کے اللہ تعالیٰ کہاں پر چھوڑتے ہیں؟ عرش کے نیچے، جو یعنی قندیلوں کے اندر ان کی روحیں ہوتی ہے، اور جہاں بھی چاہتے ہیں وہ کھاتے پیتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حسن ثواب الآخرۃ، آخرت کا بھی ثواب بہترین ہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔